کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دوڑ کے آغاز میں ہی خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر کچھوے سے بہت آگے نکل جاتا ہے، مگر ہدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوا تو ابھی بہت زیادہ پیچھے ہے، اس لیے اسے کچھ دیر وہ درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے۔ لہٰذا وہ آرام کرنے لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر ہدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اسی طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے۔ سبق نمبر 1، خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سبق نمبر 2، کسی کے مزاج کے فرق کی وجہ سے اس کی صلاحیت کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبق نمبر 3، مستقل مزاجی اور ہمت ایک بہت بڑی صفت ہے جو کامیابی کا زینہ ہے، جس کا مظاہرہ کچھوے نے کیا۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ دوڑ ہارنے کے بعد خرگوش دوبارہ مقابلہ رکھتا ہے اور اس دفعہ بغیر رکے دور تک چلا جاتا ہے، چنانچہ وہ ایک بڑے فرق سے کچھوے کو شکست دے دیتا ہے۔ سبق نمبر 4، اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی اور اپنے مقصد سے لگاؤ ہو تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ سبق نمبر 5، درست میدان کا انتخاب نہ کرنا بھی ناکامی کی بڑی وجہ ہوتی ہے، جیسے کچھوے نے کیا۔ تیسری دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھوا شکست کے بعد بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا، مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے غور و فکر کرتا ہے اور ایک ایسا میدان دریافت کرتا ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر خرگوش اس عزم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ ہدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا، مگر دوڑتے دوڑتے اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا کیسے عبور کیا جائے۔ بہت دیر گزر جاتی ہے اور آخرکار کچھوا آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اطمینان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں خرگوش کو مستقل مزاجی اور اعلیٰ صلاحیت کے باوجود شکست ہو جاتی ہے۔ سبق نمبر 6، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے لیے ایسا میدان تلاش کرنا چاہیے جو اس کے حالات و ماحول اور مزاج کے موافق ہو، تو زندگی کی دوڑ میں یہ بہت آگے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں لازماً ایسی کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ سبق نمبر 7، اعلیٰ صلاحیت اور مستقل مزاج شخص بھی زندگی میں غلط میدان کا چناؤ کر کے ناکام ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چوتھی دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھوا اور خرگوش مل کر ہدف تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ یہاں سے کچھوا اسے اپنے اوپر بٹھا کر دریا پار کر دیتا ہے۔ پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دونوں جلد ہی اپنی ہدف تک پہنچ جاتی ہیں۔ سبق نمبر 8، بہت سارے لوگ جماعت بن کر مشکل ہدف کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ سبق نمبر 9، زندگی کی کامیابی کسی پر فتح حاصل کرنے کا نام نہیں، اس لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سبق نمبر 10، اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل کر زندگی کے اہداف کو حاصل کرنا کامیابی حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بانٹو۔ سبق نمبر 11، علم بہت زیادہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ حالات و واقعات پر غور و تدبیر کرتے ہوئے عقل بڑھانے کا نام ہے۔